السلام علیکم ناظرین، میرا نام اشام الہادی ہے اور میرے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں میری امی فرحت ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماں اور بیٹا۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ ماما، ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، تو اس کے بعد ہم لوگ کیا بات کریں گے؟ اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے آیات 19 سے لے کر 22 تک کہ کس طرح انہوں نے تو کنویں میں پھینک دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی کیسی راہیں کھولی۔ تو پہلے آپ تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ جزاک اللہ۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا۔ اس نے کنویں میں جو ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک کے باہر آ گئے۔ وہ بولا، زہے قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور انہیں اس کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا، وہ اس سے بے رغبت تھے۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو عزت و اکرام سے رکھو، امید ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں یعنی مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم اس کو باتوں کی یا خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم اور علم بخشا، اور نیکوکار لوگوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور انہوں نے ایک طرح سے کام ختم کر دیا تھا ان کا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کے لیے نئے راستے کھول دیے۔ یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے کہ اتنے میں اچانک وہاں سے ایک قافلہ گزرا، تو انہیں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے پانی لینے والا آگے آگے بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو کہیں سے پانی لاؤ، تو اس نے جا کر اس کنویں میں ڈول لٹکایا، اور یوسف علیہ السلام ڈول کی رسی پکڑ کر باہر آ گئے۔ وہ بہت خوش ہو گیا دیکھ کے کہ واہ، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے، اور لا کے اپنے دوسرے لوگوں کو دکھایا۔ انہوں نے بھی جلدی سے ان کو چھپا لیا اور اپنے ساتھ مصر میں لے آئے، اور یہاں لا کر انہوں نے ان کو چند درہموں میں بیچ دیا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، کس کا بچہ ہے، کس کی اولاد ہے، اور آئندہ یہ کیا بننے والا ہے۔ اور مصر کے بازار میں کہتے ہیں کہ صرف 20 درہم میں بیچا تھا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے زندگی میں کہ ہمارے سامنے کوئی نیکی کا بہت بڑا کام آتا ہے، کوئی بہت اچھی اپرچونٹی آتی، لیکن ہم اس کو اویل نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان بہت کم علم ہے۔ بہرحال مصر میں ایک شخص نے اس کو خرید لیا، کہتے ہیں کہ یہ وہاں کا فائنانس منسٹر تھا، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن بہت سمجھدار شخص تھا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ کوئی قابل بچہ معلوم ہوتا ہے، گھر میں لے آیا، بیوی سے کہا کہ اس کو بہت اچھی طرح عزت کے ساتھ رکھنا۔ اگرچہ بظاہر وہ غلام تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ،
ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس طرح زمین میں یعنی مصر میں رہنے کی جگہ بنائی اور بہت عزت کا ٹھکانہ دیا. اب دیکھیے کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے پاس رہتے، فلسطین میں رہتے، اس گاؤں میں رہتے جہاں پر ان کے والدین اور بھائی وغیرہ تھے، تو بھائی ان کے بکریاں چراتے تھے، تو یوسف علیہ السلام بھی کیا کرتے؟ یہی کچھ کرتے رہتے. دوسرا علم تو ان کو نہیں ملتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھلائی چاہی تھی اور ان کو آئندہ ایک بہت بڑا مقام ملنے والا تھا، اور جو مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی علم اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ علم اور تجربہ ان کو فلسطین میں رہ کے نہیں مل سکتا، وہ مصر میں ملنا، وہ مصر میں ملنا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک شرط جو ان کے بھائیوں کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے لیے سوچا گیا تھا، اس میں سے خیر نکال دی ان کے لیے. زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز اپنے لیے بہت بری معلوم ہو رہی ہوتی ہے، ہم اسے سخت ناپسند کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فیئر نہیں کیا اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بہت سے معاملات کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے بہت اچھا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہے کہ وہ ان کو مصر میں وہ کچھ سیکھنے کے لیے موقع دے رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں جو کہیں اور سے سیکھا نہیں جا سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو یعنی یوسف کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائیں، تجربے کے ساتھ، ایک نئے ماحول کے اندر، نئے لوگوں کے ساتھ مل جل کر. کیونکہ جب انسان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، طرح طرح کے لوگوں سے ملتا ہے، ظاہر ہے وہ فائنانس منسٹر تھا، اس کے گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہوں گے، اور چونکہ فائنانسز کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو وہی باتیں ہوتی ہوں گی. یوسف علیہ السلام اگرچہ وہاں سروس دیتے تھے لیکن سنتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، ان کو ہیلپ بھی کرتے ہوں گے. اور وہ چونکہ ان کو بیٹا بھی بنانا چاہتا تھا، عزیز مصر جو تھا یا وہ منسٹر جو تھا، تو وہ اس اعتبار سے ان کو کئی ایسی چیزیں سکھا رہا تھا کہ جو آئندہ ان کو بہت کام آنے والی تھی. تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کے نئے دروازے کھول دیے. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، چاہے لوگ اسے پسند کریں یا ناپسند کریں. تو اس لیے زندگی میں اگر کبھی انسان پر مشکل آ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. نہیں، ہمیشہ پازیٹیو رہے، ہمیشہ یہ سوچے کہ نہیں، اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہوگی، کیونکہ میرا رب مجھ سے ہر ایک سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف اور بڑے ہوئے، اپنے مکمل عمر کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکم یعنی قوت فیصلہ دی اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور سارے محسنوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں احسان کی روش پر ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام دیتے ہیں. اور وہ بہترین انعام کیا ہے؟ حکم اور علم. تو گویا علم ہر ایک کو نہیں ملتا، علم اللہ کا ایک بہت بڑا گفٹ ہے، یہ اس کے لیے ہے جو ڈیزرو کرتا ہے. لیکن اگر ایک چھوٹی سی ابھی بریک لے لیں، اس کے بعد ہم لوگ واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم. تو ہم لوگ بات کریں ابھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کنویں میں پھینکے گئے، پھر مصر آ گئے، اب فائنانس منسٹر کے گھر پہنچ گئے اور یہاں پر وہ علم انہوں نے حاصل کیا. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا علم انہوں نے حاصل کیا یہاں پر؟ عزیز مصر مسلمان نہیں تھا، وہ حکومت کے ایک اہم عہدے پر کام کرتا تھا اور فائنانس سے اس کا تعلق تھا. اور یوسف علیہ السلام کو چونکہ وہ اپنا بیٹا بنانا چاہتا تھا اور اپنے فیوچر کے لیے یا اپنے مستقبل کے لیے وہ سمجھتا تھا کہ ان کی جو جائیداد ہے یا ان کا جو وارث ہے وہ اس کے روپ میں ان کو دیکھ رہا تھا، تو اس کے لیے ان کو تیار کر رہا تھا. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام سراسر دنیا کا علم حاصل کر رہے تھے. آج کل ہوتا کیا ہے کہ آئدر ہم لوگ صرف دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا صرف دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ صرف سمجھ کی بات ہے. ہونا تو یہی چاہیے کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے دین کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور چونکہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے اس لیے دنیا کے علوم بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. پھر دنیا کا علم بھی اچھی نیت سے حاصل کیا جائے تو وہ بھی ایک عبادت ہے. اور اگر دین کا علم اس میں نیت خراب ہے، دنیا کی شہرت چاہنا ہے، تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں جی ماما، ہم لوگوں نے ابھی محسن کا لفظ پڑھا ہے قرآن میں. یہ محسن کا مطلب کیا ہے؟ محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا. اور احسان کا کیا مطلب؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا.
اور یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اپنے اندر خوبصورتی نہ ہو۔ ہم باہر سے تو بہت خوبصورت بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اندر کی خوبصورتی کو بھول جاتے ہیں۔ بالکل، جب تک اندر کی خوبصورتی نہیں ہوتی تو جو کام ہم کرتے ہیں اس میں پھر خوبصورتی نہیں آتی۔ تو خیالات میں بھی خوبصورتی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، بولنے میں دوسرے کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو۔ پھر اسی طرح معاملات میں، رویوں میں، حتیٰ کہ عبادت میں بھی بالکل۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس طرح کی عبادت جو ہے وہ احسان میں آتی ہے۔ اور اگر تمہیں یہ خیال نہ رہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو سوچو کہ اگر کوئی بندہ بھی ہمیں دیکھے تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں اور اچھے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو جس کو یہ یاد رہے کہ اس وقت میں اللہ کی نگاہ میں ہوں تو اس کی نماز، اس کی عبادت کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ بالکل، انشاءاللہ میں تو دعا بھی کرتا ہوں کہ ہم لوگ احسان سے کام کریں، دین کی تعلیم اور دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی ایک بہتر جگہ بنائیں۔ تو ہم لوگ پھر اگلی مرتبہ گفتگو اپنی جاری رکھیں گے۔ تب تک آپ سے بھی اجازت اور ناظرین سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔